وقت کی یا زمانے کی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ زمانے کے لیے عربی میں اور الفاظ بھی موجود ہیں، لیکن یہ کہنا کہ مجھے قسم ہے عصر، کبھی کہا والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، تو فجر وقت کی معنی میں نہیں آتا، فجر وقت کا ایک خاص حصہ ہے۔ اسی طرح عصر وقت کا خاص حصہ ہے۔ جب آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں 2 رکعت نماز فجر پڑھ رہا ہوں، نماز ظہر پڑھ رہا ہوں، نماز عصر پڑھ رہا ہوں، نماز مغرب اور نماز عشاء پڑھ رہا ہوں۔ یہ 24 کے وقت کے 5 اوقات ہیں جن کی خاص خصوصیتیں ہیں۔ تو خدا نے کہا مجھے قسم ہے عصر کی، کبھی کہا مجھے قسم ہے فجر کی۔ ان دونوں وقتوں میں ایک خصوصیت ہے، وہ خصوصیت یہ ہے کہ فجر بھی بہت جلدی گزر جاتا ہے، عصر بھی بہت جلدی گزر جاتا ہے، یعنی ایک ایسا وقت جو بہت جلدی ڈھل جائے، ایک ایسا وقت جس کے گزرنے میں مجھے احساس نہ ہو۔ اللہ نے قسم کھائی والعصر، مجھے قسم ہے اس وقت کی جو بہت جلدی گزر جاتا ہے، مجھے قسم ہے اس وقت کی جو بہت جلدی ڈھل جاتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ہاں یہ انسان خسارے میں آئے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس کامیاب وہ ہے جو ایمان لے کر آئے، اور صرف ایمان لے کر نہیں آئے، اس ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی انجام دیا۔ اب خدا نے مسلمانوں کی 2 کیٹیگریاں بنائی، ایک وہ مسلمان ہے جو ایمان لاتا ہے، دوسرا وہ مسلمان ہے جو ایمان بھی لاتا ہے، عمل صالح بھی انجام دیتا ہے۔ اب عمل صالح انسان کب انجام دیتا ہے؟ قرآن کی آواز ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے صاحبان ایمان لے کر آؤ۔ خود مخاطب بھی کر رہا ہے کہ آمنو، جو ایمان لائے، پھر خود کہہ رہا ہے آمنو، ایمان لاؤ۔ یعنی ابھی تک یہ ایمان تمہاری زبانوں پر باقی ہے، ابھی تک یہ ایمان اور اس ایمان کا وجود تمہارے وجود پہ یہ ایمان اترا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہوں، مسلمان کہلاتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے اس کلمے نے میرے وجود پہ اثر کیا ڈالا؟ ایک مرتبہ میں کہتا ہوں میں شیعہ ہوں، آپ سنی ہو، اچھا آپ شیعہ ہو تو آپ نے ہے کیا؟ کہیں میں خلافت بلا عصر فصل علی بن ابی طالب کا ماننے والا ہوں۔ اچھا تو خلافت بلا فصل ماننے سے آپ شیعہ ہیں؟ کہاں شیعہ ہوں؟ تو علی کے ماننے سے آپ کے وجود پہ اثر کیا پڑا؟ اور وہ یہ نعرہ ہے، حقیقت ہے کہ نہیں؟ ہمیں کہا جاتا ہے شیعہ وہ جو اہل بیت کو مانے، اور اہل سنت وہ جو صحابہ کو مانے۔ ایک عوامی تاثر ہے کہ شیعہ اسے کہا جاتا ہے جو اہل بیت کو مانتے ہیں، حالانکہ تاثر غلط ہے، اور اہل سنت وہ ہیں جو صحابہ کو مانتے ہیں، یا یہ کہیں ان کا اصحاب کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے، اور ہمارے لیے تاثر پایا جاتا ہے ان کا اہل بیت کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے۔ اگر کسی کا اصحاب کی طرف جھکاؤ ہے تو صحابی کو ماننے سے اس کے وجود میں کیا اثر پڑا؟ اور میں نے اہل بیت کو مانا، میرے وجود میں کیا اثر پڑا؟ ہم مجلسوں میں آ کے الگ الگ ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں جا کر الگ الگ ہو جاتے ہیں، یہ تیری مسجد، یہ میری مسجد، یہ تیرا اجتماع، یہ میرا اجتماع، لیکن جب مارکیٹ میں بزنس کرنے جاتے ہیں تو ایک ہو جاتے ہیں، وہاں حرکتیں ایک جیسی، بزنس کے طور و طریقے ایک جیسے، جب شادی ہوتی ہے تو پتہ ہی نہیں لگتا یہ شیعہ کی شادی ہے یا سنی کی شادی ہے۔ ہر چیز میں، رنگ میں، ڈھنگ میں ہم ایک جیسے ہیں، لیکن مسجد میں آ کے الگ ہو جاتے ہیں، امام بارگاہ میں آ کے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہم نے بھی صرف اہل بیت کا نام لیا اور انہوں نے بھی صرف صحابہ کا نام لیا، اور انسان کے وجود میں جو خدا نے فطرت رکھی ہے، فطرتاً انسان اچھائی کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیے سچ بولنا آسان ہے، جھوٹ بولنا مشکل ہے، لیکن انسان جھوٹ زیادہ بولتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ فطرتاً سچ بولنا بہت آسان ہے، سمپلی بولتی ہے کہاں تھا کہاں سے آیا۔ جھوٹ بولنا مشکل ہے، کہ یہ کمال تو شیطان کا کمال ہے، آواز کو صحیح کرنے
دیگر صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فطرتاً انسان سچ بولنے میں آسانیاں ہیں، جھوٹ بولنا مشکل ہے، لیکن یہ کمال ہے شیطان کا، جو چیز مشکل ہے اسے آسان بنا دیتا ہے، اور جو چیز آسان ہے اسے مشکل بنا دیتا ہے۔ تو انسان اگر فطرت کو فالو کرتا، یہاں لوگوں کو بیسک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ مثلا ایک انسان ہے وہ مولا علی کا ماننے والا اور ایک وہ ہے جو امیر شان کا ماننے والا، یہ علی کے قصیدے پڑھے، وہ امیر شان کے قصیدے پڑھے، جھگڑا یہاں پہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ اس کو برا کیوں کہتے ہو، ہم کہتے تم اس کے دشمن کو کیوں مانتے ہو۔ بیسک ایشو کا کسی کو پتہ نہیں۔ فطرتاً انسان اچھائی سے محبت کرتا ہے۔ کس سے محبت کرتا ہے؟ اچھائی سے۔ سنی بھی اچھائی سے محبت کرتا ہے، شیعہ بھی اچھائی سے محبت کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اچھائی کو رکھا کہاں پر ہے؟ میں نے اچھائی کو کہاں پہ رکھا؟ وہ جب کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو سامنے لقب لگاتے ہیں صدیق اکبر، یعنی سب سے بڑا سچ بولنے والا۔ لقب اچھا ہے نا؟ کوئی اگر اپنے بڑے کو لقب بھی دے رہا ہے تو اچھا دے رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے میرے وجود میں اچھائی سے محبت ہے، سچائی سے محبت ہے۔ اور جب ہم سیدہ کو لقب دیتے ہیں تو صدیقۃ الکبریٰ کہتے ہیں، سب سے بڑی سچ بولنے والی۔ جب ہم مولا علی کو لقب دیتے ہیں تو کہتے ہیں علی صفی ہے، جب وہ لقب دیتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت عثمان غنی ہے، یعنی وہ بھی صفی تھے۔ ہم کہتے ہیں علی حق پہ تھے، وہ جو جناب عمر کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں فاروق اکبر تھے۔ لقب کوئی بھی اپنے کو برا نہیں دیتا، جب اس نے اچھا لقب دیا تو عوام اچھائی کو فالو کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ فالو کرے گی۔ تو سوال یہ ہے اگر آپ نے اصحاب کو اچھے لقب دیے، مثلا جناب ابوبکر کو آپ نے صدیق اکبر کہا، تو آپ خود سچ کیوں نہیں بولتے؟ اگر تم اچھائی کو فالو کر رہے ہو تو اے مسلمان، پھر تو اپنے کاروبار میں سچ کیوں نہیں بولتا؟ پھر تو اپنی ڈیلنگ میں سچ کیوں نہیں بولتا؟ تو نظر کیا آتا ہے انسان اچھائی کا فالوور ہے، وہ بھی اپنے اصحاب کو اچھائیاں دیتے ہیں، آپ بھی اہل بیت کو اچھائیاں دیتے ہیں۔ ایشو یہ نہیں کہ کون اچھا تھا کون برا تھا، جب تم نے اچھائی کی نسبت دے دی، اس کی اچھائی نے تیرے وجود پہ کون سا اثر ڈالا؟ اور علی کی بہادری نے مجھے کتنا بہادر بنایا۔ جہاں جنگ سے بات کی ہے، اس ٹاپک میں ہم پڑھتے ہی نہیں کون اچھا یا کون برا، لیکن انسان کی فطرت ہے، انسان جب کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس کے لیے اچھے جملے کہتا ہے۔ وہ کبھی نہیں کہے گا فلاں شرابی تھا، وہ کبھی نہیں کہے گا فلاں فاسق تھا، وہ ہمیشہ کہے گا نمازی تھا، ہمیشہ کہے گا عابد تھا، ہمیشہ کہے گا زاہد تھا۔ تو اچھی صفت سے لوگوں کو ہدایت دی جاتی ہے۔ امام رضا کے پاس مسیح ہے نا، تو دیکھیے امام کے تبلیغ کرنے کا اثر کیا تھا۔ اگر امام ڈائریکٹ ان کو مسیحیوں کو کہتے کہ تم عیسیٰ کو اللہ مانتے ہو تو کبھی بھی حضرت امام رضا کی باتوں کو تسلیم نہ کرتے۔ امام نے فرمایا میں نے سنا ہوا ہے کہ عیسیٰ عبادت میں بڑے سست۔ اب پادریوں کو کہا میں نے سنا ہوا ہے کہ عیسیٰ جو ہیں تمہارے اللہ کے بیٹے، اللہ جو مانتے تھے، وہ عبادت میں بڑے سست تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی کے بیٹے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے نبی تو بڑے عابد تھے، پورا دن روزہ رکھتے تھے، پوری رات عبادت کرتے تھے۔ تو امام رضا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی کہ اگر خدا تھا تو پھر سجدہ کس کو کرتا تھا؟ اسے کہتے ہیں جواب نقضی، کلم الناس بقدر عقولہم۔ پہلے لوگوں کی عقلوں کو ریڈ کرو، ان کے معیار کو ریڈ کرو، پھر ان سے سوال کرو۔ میں ایک مشہور جملہ کرتا میں نے کر کے قاری حنیف قریشی سے جب فضائل اہل بیت کی بات کی جائے تو اتنے فضائل علی پڑھتے ہیں، باب مدینۃ العلم علی ہے، خیبر کے فاتح علی، علم کا معیار جو علی کا تھا کسی صحابی کا نہیں تھا۔ لیکن جب پوچھتے ہیں افضل کون ہے تو خود اپنی باتوں کا انکار کر کے کہتے ہیں علی جو سے نمبر پر ہے۔ جب آپ خود کہہ چکے کہ ہر چیز میں علی آگے تھے، تو جب آپ منطق اور لاجک سے آگے بڑھیں گے دشمن کبھی بھی آپ کو ہرا نہیں سکتا، کیونکہ جتنی عقل نبوت نے آپ کو دی۔ اور مولا تو یہی فرماتے ہیں کہ شیعہ کی نشانی یہی ہے کہ شیعہ ہوتا ہی عقل مند ہے، کہ کمزور
جن کے پاس لوجک اور منطق ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ عالم کو اپنا لیڈر بنا، جاہل کو نہ بنا۔ اپنی دوسری تیسری کلاس کے لیے بچے کے لیے کوئی ٹیچر ڈھونڈتے ہو تو پڑھا لکھا، میٹرک اور انٹر کے لیے ٹیوشن پہ بھیجتے ہو فلاں ٹیچر بہت پڑھا لکھا ہے، تو جو جاہلوں کے پاس جاتے ہیں وہ بچے ڈر رہتے ہیں، جو عالموں کے پاس جاتے ہیں وہ ابو ذر اور بھی سمیت مار بن جاتے ہیں۔ تو آپ نے واہ واہ کر دی اور میں نے جملہ کہہ دیا، تو آپ سب کا استاد علی ہے، تو سوال یہ ہے میری عقل کتنی مضبوط ہے؟ میسم تو اپنا حصہ لے کر چلا گیا، سلمان تو اپنا حصہ لے کر چلا گیا، ہم ہمیشہ ممبر سے میسم کے فضائل پڑھے، سلمان کے فضائل پڑھے، لیکن وہ دن کب آئے گا جب اپنے امام زمانہ کری ہم خود میسم تمار بن جائیں، ہم خود حبیب ابن مطہر بن جائیں۔ تو یہ بیسک سوال ہے کہ انسان آمنو وعملوا الصالحات، ایمان تمہارے وجود میں عمل پیدا کرے۔ اگر یہ مجلس سن کے 1 گھنٹے کی واپس چلے جاؤ اور اس مجلس کے ذریعے سے تمہارے وجود میں عمل پیدا نہ ہو، اس کا مطلب یہ مجلس کوئی فائدہ دے کر، کیونکہ عمل پیدا نہیں ہوگا۔ بچہ 1 گھنٹہ ٹیچر کو سنے، لاکھوں روپئے خرچ کرو، اس کو ٹیوشن سینٹر پہ بھیجو، لیکن اس کا استاد کہے کہ یہ ہوم ورک جا کر کرنا، فلاں کل یہ یاد کر کے آنا، اور یہ کچھ بھی نہ کر کے آئے، کل ویسے ہی جا کر بیٹھ جائے، تو ٹیوشن میں جانا فضول ہے۔ پتہ نہیں لاؤ کو بار بار کیا ہو رہا ہے، سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ٹیوشن میں جانا اس کا فضول ہے، کیونکہ اس نے ٹیچر کی انسٹرکشن پہ عمل نہیں کیا۔ تو دنیا میں واحد مکتب ہے، پوری دنیا میں عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا میں یہ واحد مکتب ہے۔ ایک انسان کو پڑھنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بہترین لٹریچر چاہیے، دوسرا ٹیچر چاہیے، تیسرا پڑھانے والا چاہیے، چوتھا کوئی کلاس روم چاہیے، 5واں بھی بڑھاؤں تو اس کو ایک اچھا رول ماڈل چاہیے۔ آپ کے پاس 5 چیزیں، اہل سنت اگر ان کے یہاں کوئی لیکچر ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ سال میں 5-6، 17 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کر دیا، جشن و مولود کر دیا، کسی نے 11ویں منا لی، تھوڑا بہت دیر تو پروگرام کر لیے۔ مسیحیوں کے پاس چلے جائیں گے، وہ صرف سنڈے کو جاتے ہیں اپنے چرچ میں اور جا کر ایک لیکچر اٹینڈ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہودیوں کو دن نہ ملتا ہے، وہ تو کچھ سنتے ہی نہیں ہیں۔ پورے عالم کائنات میں، پوری کائنات ایک قوم ہے جس کو شیعہ کہا جاتا ہے، جس کے یہاں سے 2 سے 2.5 مہینے ریگولر لیکچر ہوتے ہیں، ریگولر لیکچر ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس کلاس بھی ہے، آپ کے پاس مٹیریل بھی ہے، وہ نہج البلاغہ کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، حضرت کے قرآن پڑھانے والے علماء بھی موجود ہیں، آپ کے پاس کلاس روم بھی موجود ہے، بیت علیہ السلام کی امام بارگاہوں کی صورت میں، اور آپ سب کے پاس جو ہے اٹینڈنس بھی ہے، یعنی آپ ریگولر مجالس میں آتے بھی ہیں۔ اب سوال ہے کلاس بھی ہے، پڑھانے والا بھی ہے، اٹینڈنس بھی ہے، کلاس روم بھی ہے، لیکن پھر بھی ہم پڑھ کیوں نہیں رہتے؟ سب کچھ ہے ہمارے پاس، کلاس، پڑھانے والا، اٹینڈنس، مجلسوں میں آنا، پیسہ خرچ کرنا، سب کچھ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم پھر بھی ہمارے وجود میں اور معاشرے میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہے؟ اور میں اس کا ریزن ہے سب کچھ کر رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے۔ اسٹوڈنٹ اگر کلاس میں جا رہے لیکن اگر سن کے عمل نہ کر رہے تو فرمایا کامیاب وہ ہے اور خسارے سے وہ نکل سکتا ہے جس نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا۔ اچھا پروردگارا، اگر میں عمل صالح کروں گا تو مجھے ملے گا کیا؟ تو آواز آئی اجر غیر ممنون، اے میرے بندے میں تجھے اجر عطا کروں گا۔ عربی میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے عطا، ایک ہے اجر۔ عطا ہے رحم کی بنیاد پہ، اجر ہے محنت کی بنیاد پہ۔ آدم کو جو پہلی جنت ملی تھی وہ عطا تھی، اور جب عطا تھی تو جب چاہا خدا نے اسے نکال دیا۔ میں مثلا مجلس پڑھنے آ رہا ہوں، آپ نے مجھے گاڑی دی، مولانا جتنے دن آپ ہیں تو آپ کو یہ گاڑی دے رہا ہوں۔ اب میں نے آپ کی گاڑی لی جو مجلس کے لیے تھی، کبھی اس دیوار پہ ٹھوکی، کبھی اس دیوار پہ ماری، اس پہ اسکریچ لگا دی، شیشے توڑ دی، تو آپ کہیں گے مولانا مجلس کے لیے دی تھی، توڑنے کے لیے نہیں دی۔ تو وہ عطا تھی، آپ مجھ سے واپس لے لیں، لیکن ایک مرتبہ اپنے پیسوں سے جا کر گاڑی ہوتا، اب گاڑی کو توڑوں یا پھوڑوں کوئی مجھے روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ اجر ہے جو میں نے اپنی محنت سے لیا۔ آدم جو تجھے پہلی جنت ملی تھی وہ عطا تھی، اب جب آدم نے خطا کی تو خدا نے عطا واپس لی، اب کہا
कोई तुम्हें निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत है। लेकिन सवाल यह है कि जन्नत मुझे कब मिलेगी, ये अमल साले में कब अंजाम मिलेगा। तो अल्लाह की आवाज़ दिखाई, इंसान मैंने तुझे सालेह बनने के लिए एक फितरत दी, ये फितरत इस्लाम पर मबनी थी, और मैंने जो तुम्हें दीन दिया वो दीन भी दीन क़य्यम था, और जिस रास्ते पे मैंने तुम्हें चलने के लिए कहा वो भी सिरात मुस्तक़ीम थी। अब अल्लाह फरमाते हैं फितरत जो खुदा ने दी वो फितरत भी बिल्कुल सीधी लाइन की तरह, जो सिरात अल्लाह ने दी वो सिरात मुस्तक़ीम है, वो सिरात भी बिल्कुल सीधी है। जो दीन और शरीयत खुदा ने दिया वो शरीयत भी क्या है, बिल्कुल सीधी है। न फितरत में ज़िगज़ैग है, न शरीयत में ज़िगज़ैग है, न सिरात में ज़िगज़ैग है। अब अगर तुम्हारी जिंदगी में वो उतार और चढ़ाव आता है, गोया तुमने अपनी फितरत को बचाया नहीं। यानी जब तक नबी के साथ थे तो लाइन सीधी थी, ये मेरा है। अगर नबी के साथ है तो ईमान की लाइन सीधी है, और यही ईमान की लाइन नबी के बाद भी सीधी रहे। अगर लाइन में उतार चढ़ाव आता है, गोया इसका ईमान कभी आ रहा है, पाकिस्तान की लोड शेडिंग की तरह कभी जा रहा है। इसीलिए फरमाया कि अली की इत्तिबा करो, कि अली तुम्हारे ईमान को सीधा चलाकर चलेंगे। मौला मैं किसको फॉलो करूं? मैं तुझे दो ऑर्डर दिए गए, एक इंटरनल ऑर्डर है, एक एक्सटर्नल ऑर्डर है। जो इंटरनल ऑर्डर है वो तुम्हारी फितरत है, जो एक्सटर्नल ऑर्डर है वो तुम्हारा नबी और तुम्हारा इमाम है। इंटरनल ऑर्डर का इंसान मैंने तुझे फितरत दी, जिसको मैंने कहा फितरतुल्लाह। आदम का पुतला कई सदियों तक वहां पड़ा रहा, लेकिन किसी मलक ने आदम को सजदा नहीं किया। लेकिन जब खुदा ने कुरान में आवाज़ दी नफ़ख़्तु मिन रूही, जब मैंने उसके वजूद में अपना नफ़ा डाल दिया, जब मैंने आदम को इल्म इलाही से नवाज दिया, जब आदम में सिफ़ात इलाही आ गई, अब ये काबिल सजदा बना। सजदा आदम को नहीं था, सजदा मेरी सिफ़ात को था। वरना खुदा को पहले भी पड़ा हुआ था, लेकिन किसी ने सजदा नहीं किया। अब फितरत को जानिए, जैसे जैसे आप फितरत को फॉलो करेंगे, आपकी दुनिया भी आबाद होगी, आपकी आखिरत भी आबाद होगी। एक छोटी सी मिसाल वो जो अल्लाह ने आपको फितरत दी है। मसलन अल्लाह ने आपको 30 दांत दिए, 30 दांतों में फरमाया मैंने तुझे ऐसी फितरत दी, अगर इस फितरत को दीन के सांचे में ढालोगे तो मुमिन हो, लेकिन अगर फितरत को बिगाड़ दोगे तो जब फितरत बिगड़ती है तो इंसान फासिक बनता है, इंसान बाजिल बनता है। फितरत का मुहाफिज दीन है। मिसाल देकर बयान करूँगा। मसलन अल्लाह ने 30 दांत दिए, कुछ दांत फ्लैट हैं, कुछ दांत नोकीले हैं। अल्लाह ने बकरी को एक भी नोकीला दांत नहीं दिया। वजह क्या? बकरी वेजिटेरियन है, गोश्त नहीं खाती। तो अल्लाह फजूल में ऐसा दांत क्यों दे दो किसी काम का नहीं? वो फजूल में कोई दांत नहीं देता, तो फजूल में कोई अल्लाह जो भी काम करता है बिल्कुल एग्जैक्ट करता है। मैंने तुम्हारी फितरत को ऐसे बनाया, थोड़ा देख मैंने किस अंदाज से तुम्हें बनाया है। बकरी को एक दांत भी नोकीला नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बकरी को गोश्त नहीं खाना था, बकरी को सब्जी खानी थी, और सब्जी के लिए फ्लैट दांत होते हैं, नोकीले दांत नहीं होते। अल्लाह ने शेर को नोकीले दांत दिए, बिल्ली को नोकीले दांत दिए। क्यों? क्योंकि इसको गोश्त खाना था। और इंसान जरा अपने दांतों को चेक कर, अगर 30 दांत हैं तो अल्लाह ने 26 दांत फ्लैट दिए, 4 दांत नोकीले दिए। अच्छा 4 क्यों दिए? 6 क्यों नहीं दिए? 7 क्यों नहीं दिए? 10 क्यों नहीं दिए? सिर्फ अल्लाह ने 4 दांत कर, क्योंकि महीने में दिन कितने हैं? 30 दिन, और नोकीले दांत कितने? 4 दांत। इसका मतलब तुझे महीने में 4 दिन गोश्त खाना है और 26 दिन सब्जी खानी है। अगर फितरत के मुताबिक चलोगे तो न कोलेस्ट्रॉल होगा, न बीमारी होगी। लेकिन कहे मौलाना मेरे घर में तो रोजाना गोश्त पड़ता है, फिर जिस्म भी बीमार होता है तो दिल भी कसी हो जाता है। तो अगर इंसान जरा फितरत को देख के चले कि अल्लाह ने जैसे तुम्हारा ढांचा बनाया हूबहू शरीयत के मुताबिक है। दुनिया ने कहा अगर तुझे तरक्की करनी है तो दीन को छोड़ना पड़ेगा। दीन तुम्हारी तरक्की में रुकावट है, दीन तुम्हारी टेक्नोलॉजी में रुकावट है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने दीन को छोड़ दिया, तरक्की तो मिली लेकिन उनकी फितरत तबाह हो बर्बाद हो गई। जहाज तो मिल गए, बड़ी गाड़ियां और मोबाइल तो मिल गए, लेकिन आज उनकी फितरत तबाह हो गई।
10 دن پہلے برٹش کا ایک اخبار میں چھپا کہ علیہ باللہ بہن نے بھائی سے شادی کی. یہ فطرت کا مسئلہ ہے، کیونکہ جس معاشرے میں دین تباہ ہو جائے وہاں فطرت تباہ ہو جاتی ہے. تو انسان میں نے تمہاری فطرت کو بچانے کے لیے دین کو بنایا تھا. دین کا تصور ایسے ہے کہ اگر تم کہو کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کوئی میں نے پلاٹ کیا ہے تو پلاٹ پہ سو جاؤں گا، مولانا میں 4 دیواریں نہیں بناؤں گا، میں کوئی دروازہ نہیں لگاؤں گا. ہاں تو سو تو سکتا ہے لیکن تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے، تمہارے مال کو بھی خطرہ ہے. گھر میں سکون کی نیند کرنے کے لیے گھر کی دیواروں کا ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح فطرت کو بچانے کے لیے دین کی دیواروں کا ہونا ضروری ہے. اگر دین کی دیوار نہیں ہے تو فطرت تباہ ہو جاتی ہے. مولانا فطرت کیسے تباہ ہوگی؟ اب دیکھو فطرت کیسے تباہ ہوتی ہے. اللہ نے اس جسم کو خواہش بھی دی، تمنا بھی دی. اول جیفا، جس کی انسان کی ابتدا نطفہ، انتہا سڑا ہوا گوشت، اور اس کے بیچ میں امڑتی ہوئی خواہش ہے اور تمنا ہے. یہ بیچ میں بس خواہش اور تمنا ہے. خدا اگر فطرت اچھی تھی تو تم نے مجھے خواہش کیوں دی؟ پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ خواہش بھی دی اور خواہش کو مار دو، خواہش کے گھروں کو ووٹ دو؟ اگر فطرت اسلامی تھی تو خواہش مجھے کیوں دی؟ تمنا مجھے کیوں دی؟ یعنی ایک مرتبہ مجھے کھانے کی تمنا بھی دیتے ہو، پینے کی تمنا بھی دیتے ہو، نکاح کی خواہش بھی رکھتے ہو، اور پھر بندے کو کہو کہ بندے اپنی خواہش کو ووٹ دو. اللہ نے کہا جتنی میں نے تمہارے وجود میں خواہشیں رکھی یہ اسلامی خواہش ہے، یہ الہی خواہش ہے. کون سی خواہش؟ اے انسان میں نے تجھے جسم دیا، جسم کے وجود میں نے کھانے کی تمنا اور خواہش رکھی. یہ رکھنا ضروری تھا، کیونکہ اگر کھانے کی تمنا نہ رکھتا تو انسان کھاتا نہ، اور اگر نہ کھاتا جسم کو طاقت نہ ملتی، اور اگر طاقت نہ ملتی یہ بیوی بچوں کے لیے کمانے کیسے جاتے؟ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کیسے کرتا؟ لہٰذا تمہارے لیے کھانا بھی ضروری تھا. اس جسم کو آبیاری اور پانی کی ضرورت ہے، لہٰذا میں نے تمہارے وجود میں پانی کی لذت رکھی تاکہ تمہیں پیاس لگے، پانی پیو. اگر پیاس نہ لگے بندہ پانی نہ پیے، اگر پانی نہ پیے تو جسم کو پانی نہ ملے، اور جسم کو پانی نہ ملے جسم کو طاقت نہ ملے. تو لہٰذا میں نے تمہارے وجود میں پانی کی خواہش، کھانے کی خواہش رکھی. اے انسان میں نے تمہارے وجود میں نکاح کی خواہش رکھی. اگر یہ خواہش نہ ہوتی تو شادی نہ کرتا، اور اگر شادی نہ کرتا تو علی والے کیسے پڑھتے؟ شادی کرنا بھی ضروری ہے، ازداد اولاد بھی ضروری ہے. لیکن اے انسان یہ بات یاد رکھنا، تجھے میں نے ایک اور طاقت بھی دی جس کا نام تھا عقل، جس کا نام تھا شعور. کھانے کی خواہش حیوان میں بھی ہے، کھانے کی خواہش انسان میں بھی ہے، پینے کی خواہش حیوان میں بھی اور انسان میں بھی ہے. اے انسان نکاح کی خواہش انسان میں بھی ہے، شہوت کی خواہش حیوان میں بھی ہے، لیکن انسان اور حیوان میں فرق ہے. تو حیوان نہیں ہے. اگر بھینس کو بھوک لگتی ہے وہ اپنے مالک کا سبزہ بھی کھاتی ہے، وہ مسجد کا سبزہ بھی کھاتی ہے، وہ مندر کا سبزہ بھی کھاتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی مالک کی زمین ہے یا کسی غیر کی زمین ہے، بس اسے بھوک لگتی ہے وہ کھانا شروع کر دیتی ہے. لیکن میں نے تجھے انسان بنایا، جب تجھے بھوک لگے تجھے یہ حق نہیں کہ جہاں بیٹھ جائے اور کھانا شروع کر دے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. تو دیکھ کر کھانا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. میں نے تمہارے وجود میں خواہش کو رکھا، لیکن اس خواہش کو استعمال کیسے کرنا ہے میں نے تمہیں شریعت کا سہارا دیا کہ وہ کھانا جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو. یہ میں میڈیکلی کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے کوئی میڈیکلی اسے حرام کر کے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے کوئی میڈیکلی اسے حلال کر کے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے کہی حلال اس میں فائدے بہت ہیں، کوئی میڈیکلی بتائے اس میں نقصان بہت ہے. جسے اللہ نے کہی حرام ہے کوئی میڈیکلی بتائے اس میں فائدہ بہت ہے. ہر ڈاکٹر کہے گا کہ شراب نقصان دیتی ہے، ہر ڈاکٹر کہے گا کہ خنزیر کا گوشت نقصان دیتا ہے. امریکہ میں بیماریاں پھیلنے لگی جب ریسرچ کی بیماری کس سے پھیلی کہ مرغی کے گوشت سے. تو یہ بیماری کیوں پھیلتی ہے؟ کہا وہ حیوان جس کا سر جھٹکے سے کاٹا جائے، ایک جھٹکے میں پورا سر کاٹا جائے. کیونکہ انسان جب سانس لیتا ہے تو اس باڈی میں رگوں میں سکنگ پاور ہوتا ہے. تو جیسے سر پورا کٹ جاتا ہے تو سر کے کٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ دماغ کا تعلق جسم سے ختم ہو جاتا ہے. جب دماغ کا تعلق ختم ہو گیا تو انسان جو سانس لیتا ہے وہ تعلق بھی ختم ہو گیا. تو اب یہ گوشت میں سکنگ پاور ہے. یہ گوشت ایک مرتبہ سکنگ کرتا ہے اور جتنا خون ہے اس کو اپنے گوشت کے اندر جذب کر دیتا ہے. اور خون جب گوشت میں جاتا ہے تو بیکٹیریا آ جاتے ہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم بیماریوں سے بچیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ حیوان کو سی کی طرح کاٹو. کس کی طرح؟ سی لیول کی طرح. اب وہ یہ نہیں کہیں گے ایسے کاٹو جیسے مسلمان کاٹتے ہیں. ان کو پتا کہ اسلام کا نام لیا تو لوگ
اسلام کی طرف چلے جائیں گے. انہوں نے اپنی اصطلاح استعمال کی سی کی طرح کاٹو تاکہ دماغ کا تعلق جسم کے ساتھ باقی رہے اور یہ گندا خون جو ہے یہ گوشت میں چلا جائے اس جسم سے باہر نکل جائے. تو کبھی بھی آپ نہیں کہہ سکتے جس کو خدا نے حلال کیا ہے وہ مجھے نقصان دیتا ہے اور جس کو خدا نے حرام کیا ہے وہ مجھے فائدہ دیتا ہے. یہ میڈیکلی ثابت ہے. انسان میں نے تمہاری فطرت میں کچھ چیزیں رکھی. محبت کرنا تمہاری فطرت کا تقاضا ہے. انسان کھانا فطری تقاضا ہے لیکن جب کھاؤ تو دیکھ کر کھاؤ حلال کھا رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو. پانی کی خواہش ہے لیکن شرابن طہورا ایک ایسی چیز پیو جو طاہر اور پاک ہو جس سے تمہارے جسم کو بھی فائدہ ہو اور تمہاری روح کو بھی فائدہ ہو. انسان میں تجھے کسی چیز سے منع نہیں کرتا. شادی کرو تمہارے وجود میں جذبہ ہے کسی نیگیٹو انسان کے لیے اپوزٹ جنس کے لیے تمہارے وجود میں خواہش ہے. یہ میں نے خواہش رکھی ہے. جوان شادی کرنا تیرا حق ہے. محبت کا جذبہ میں نے تمہارے وجود میں رکھا ہے لیکن اے جوان جب 15 سال کے بعد یہ محبت اپنی سرحدوں سے باہر نکلنا چاہتی ہے تو شریعت اس کی سرحدوں کو روک لیتی ہے. تو تجھے ہر کسی سے محبت نہیں کرنی اس سے محبت کرنی ہے جو لائق محبت ہے. تو حیوان نہیں ہے کہ جہاں آئے تو لگا دے. تو انسان ہے. میں نے تجھے قانون دیا ہے. میرے عزیز زندگی گزارنا مقصد نہیں تھا کہ میں دنیا میں آؤں اور زندگی گزار کے چلا جاؤں. زندگی تو ایک مچھر بھی گزار دیتا ہے. زندگی گزارنا ہنر نہیں ہے. زندگی ایک گدھا بھی گزار لیتا ہے. زندگی ایک مکھی بھی گزار لیتی ہے. کمال یہ ہے زندگی گزارو پر ایسے گزارو جیسے مصطفیٰ نے اور مرتضیٰ نے گزاری. جب امام نے جون کو کہا نا جون بوڑھا ہو گیا ہے جا حسین نے اپنا ہاتھ معاف کیا تو ہمارے اوپر شہید نہ ہو. کہ مولا موت تو ویسے ہی کرنی ہے. بستر پہ بھی آئے گی ایکسیڈنٹ پہ بھی آ جاتی ہے. تو مولا بہترین موت وہ ہوگی جو اپنی موت حسین پہ قربان ہو کر چلا. تو زندگی گزارنا ہنر نہیں ہے. سوال یہ ہے تو کیسی زندگی گزار رہا ہے. تو انسان جذبات تمہارے وجود میں موجود ہیں لیکن ان جذبات کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو ان کو 4 دیواری شریعت میں رکھو. محبت کس سے کروں؟ رسول خدا فرماتے ہیں وہ سبزہ جس کے نیچے گندگی ہے اور اس کے اوپر خوبصورت پھول ہے. فرمایا وہ دکھنے میں تو خوبصورت ہے تو کبھی کسی کے حسن پہ عاشق ہو جاتا ہے. اور میں صرف ظاہری شکل کو نہ دیکھا کر اس کی جڑوں کو دیکھا کیونکہ گندگی کا اثر اس کے وجود میں آتا ہے. تو اسلام اتنا باریک دین ہے. ہر دین نے اپنے دیندار لوگوں کو کہا کہ اپنی زندگی سے اپنے ایک ہفتے میں سے 1 دن دے دے. مسیحیت نے کہا. کوئی کہتا نہیں مجھے مہینے میں 1 دن دے دے. کوئی کہتا نہیں تو ان خواہشوں کو چھوڑ دے بدھزم کی طرح. اسلام تو واحد دین تھا جس نے انسان کو کہا مجھے 1 دن نہیں 2 دن نہیں. اے انسان تیری پوری زندگی چاہیے. پورے زندگی کا ضابطہ دیا کہ چھوٹا سا پانی کا گلاس اٹھاتے ہو تو اللہ کہتا ہے یہ پانی پینا کیسے ہے. سفرے پر بیٹھ جاتے ہو تو 21 سے 27 سے کام ہے صرف سفرے پر بیٹھنے کی. رات کو بستر پر سوتے ہو تو خدا کہتا ہے کروٹ سیدھے طرف رکھ کے سونا ہے یا الٹی طرف رکھ کے سونا ہے. جب انسان شادی کرنے جاتا ہے تو خدا بتاتا ہے کس کو انتخاب کرنا ہے. جب شادی کرنے کے بعد نیت اولاد کرتا ہے جب اولاد پیدا کرنے ہی معصوم بتاتے ہیں کہ اس اولاد کے پیدا کرنے سے کیا کرنا ہے. تو وہ خدا جو اتنا حساس ہے اس کا مطلب وہ یہ چاہتا ہے کہ تو زندگی ایسے گزار جیسے تیرے رب کو پسند ہے. تبھی فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے انسان تمہاری زندگی کا آبجیکٹ یہ تھا کہ تو میری عبادت کرے. عبادت سے مطلب یہ نہیں کہ مسجد کے گوشے میں بیٹھ جاؤ سجدے پہ سجدے کرتے رہو. نماز عبادت کا مقصد نہیں ہے. روزہ عبادت کا مقصد نہیں ہے. عبادت کا مقصد یہ ہے کہ زندگی ایسے گزارو جیسے تیرا رب چاہتا ہے. اب اگر تو سوتا رہے تو یہ سونا بھی عبادت ہے. اگر جاگتا رہے تو جاگنا بھی عبادت ہے. اگر میرے کہنے پر زندگی گزارے تو یہ مت دیکھ رہا جو مسجد کے گوشوں میں نماز پڑھ رہا ہے صرف وہ عبادت کر رہا ہے. اگر میرے کہنے میں زندگی گزار رہا ہے تو وہ مزدور جو بیوی بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہے اور اس کے بدن سے جو پسینے کے قطرے گر رہے ہیں یہ قطرے نہیں ہیں یہ تسبیح الہی کے دانے گر رہے ہیں. ہم تو مولویوں کے ہاتھوں کو چومتے ہیں لیکن رسول خدا نے ایک مزدور کے ہاتھوں کو اٹھایا جس کی انگلیوں میں مٹی لگی ہوئی تھی اور اس مٹی کو اٹھا کے چومنے لگے. جو مزدور بیوی بچوں کے لیے حلال کی کمائی کمانے جاتا ہے اس کے ہاتھوں کو رسول چوم رہے ہیں. یہ عبادت ہے. یہ عبادت کا مقصد تھا کہ انسان تمہاری زندگی
کس کے کہنے پہ گزر رہی ہے. اسی لیے فرمایا اگر فطرت پہ چلو گے تو دنیا میں سکون ملے گا. اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو، آج انسان کو تب تک نیند نہیں آتی جب تک رات کو نیند کی گولی نہ کھا لے. ارے سکون اگر چاہتے ہو تو اہل بیت کی زندگی میں سکون آئے، ان کے فرامین میں سکون آئے. اور فرمایا جہاں نقطۂ قناعت آتا ہے وہاں سے سکون شروع ہو جاتا ہے. زندگیوں میں سکون کیوں نہیں؟ کیونکہ میری زندگی میں قناعت نہیں. اللہ نے جتنا دیا ہے میں اس میں راضی نہیں ہوں. میری خواہش ورنہ خواہشوں کی چادر کو اتنا بڑھاؤ جتنی تمہاری ضرورت ہے. ضرورت ہو تو ضرورت کے پیچھے جاؤ، ضرورت کو ایجاد نہ کرو. تبھی رسول فرماتے ہیں کہ بازاروں میں جانا مکروہ ہے. یا رسول اللہ مجھے آٹا چاہیے، مجھے چینی چاہیے، مجھے کپڑے چاہیے، میں کیوں بازاروں میں نہ جاؤں؟ اور میں ضرورت ہو تو جاؤ. اگر ضرورت نہیں ہوگی تو بازاروں میں جاؤ گے تو ضرورت خود کو پیدا کر لے گی. کئی مرتبہ بڑے بڑے مالز میں جاتے ہو، کوئی چیز لینی ہوتی نہیں ہے، لیکن جب واپس آتے 10-15 ہزار بیوی خرچہ کروا کے باہر نکالتی ہے. ضرورت تھی نہیں، لیکن جب وہاں گئے ضرورت ایجاد ہو گئی. اور جب تک ضرورت نہیں ہے کسی چیز کو خریدا نہ کرو. اور اگر کوئی نئی چیز خرید بھی ہے تو پرانی چیز کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرو. اس سے تمہارے وجود میں نقطۂ قناعت پیدا ہوگا. فرمایا میں نے تمہاری فطرت کو الگ بنایا، اور اے خاتون تمہاری فطرت کو الگ بنایا جو حسین کی مجلس میں آئے ہو. ذرا اپنی فطرت کو سمجھو کہ مرد کی فطرت کیا ہے، عورت کی فطرت کیا ہے. آج کا معاشرہ تمہاری فطرت کو مست کرنا چاہتا ہے. وہ فطرت بنانا چاہتا ہے جو فطرت شیطان ہے. وہ تجھے الہی فطرت سے نکالنا چاہتا ہے. فرمایا مرد کی فطرت کے لیے یہ ہے کہ مرد سخی ہو. جو کنجوس ہے وہ علی والا نہیں ہوتا. مولا کبھی فرمائے کنجوس علی والا نہیں ہوتا. مرد کی فطرت کے لیے ہے کہ یہ سخی ہو، عورت کی فطرت کے لیے ہے کہ یہ کنجوس ہو. کنجوس مرد نہ علی کو پسند ہے نہ بیوی بچوں کو. ان بیویوں سے پوچھیے جن کے شوہر کنجوس ہیں، ہاں کبھی پسند نہیں کرتے کیونکہ فطرت کے خلاف ہے. سخاوت صفت الہی ہے. اللہ مومن کو بھی دیتا ہے تو منافق کو بھی دیتا ہے، جو کافر کو بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ قریب ہے اور سخی ہے. تو فرمایا مرد کے لیے یہ سخی ہو، عورت کے لیے کنجوس ہو. کیونکہ عورت سخی بن گئی تو مرد کو فقیر بنا گئی. تبھی فرمایا اگر مرد کوئی پیسے عورت کو دے کر جائے شوہر کی اجازت کے بغیر یہ فقیر کو بھی نہیں دے سکتی. اس کی ڈیوٹی ہے یہ اپنے مرد کے مال کی بھی حفاظت کرے، اس کے اولاد کی تربیت کی بھی حفاظت کرے. دوسری صفت مرد کے لیے یہ اخلاق کا اچھا ہو، جس کی فطرت. عورت کے لیے ہے کہ یہ مغرور ہو، جس کے وجود میں غرور ہو. یہ نہیں کہ 100 روپیہ کسی چیز کو سستا کرنے کے لیے دکاندار سے اچھے اخلاق کی بات کرے، میٹھے اخلاق کی بات کرے. فرمایا نہیں، اگر تو اپنے غرور سے ہٹے گی تو یہ مت کہنا کہ میں گناہ میں کیوں چلی گئی. یہ گناہ تم نے اس کے دل میں پیدا کیا تھا. جب تمہاری آواز میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے تو اس انسان کے دل میں شیطان مٹنے لگتا ہے. اور تمہاری فطرت ہم نے بنائی کہ تم پردے میں رہے، اور ہماری کی فطرت بنائی کہ تم نگاہوں کو جھکا کر رکھے. اگر اس طرح کرے گا تو معاشرہ سیف رہے گا. فرمایا مرد کی فطرت کے لیے ہے کہ مرد بہادر ہو، رجل ہو، علی کی طرح بھاگنے والا نہ ہو، بہادری کے ساتھ میدان میں لڑنے والا ہو. جو مرد ڈرپوک ہے اپنی فطرت سے ہٹ رہا ہے، عورت کے لیے ہے اور اس کی فطرت میں رکھا کہ یہ مجھ سے لو. اور یہ مت کہے کہ میں ڈرتی کیوں ہوں. ہاں چپکلی سے ڈر جاتی ہے، کاکروچ سے ڈر جاتی ہے، چوہے سے ڈر جاتی ہے. یہ اس کی فطرت میں ہے. اب شوہر ڈانٹنا شروع کرے کہ تم اتنی ڈرپوک کیوں ہو. اس چیز سے کوئی ڈرتا ہے، کاکروچ سے کوئی ڈرتا ہے. ایک بندے خدا اللہ نے اس کی فطرت میں ڈر رکھا ہے. ڈر اس کے وجود کو بڑھا دیتا ہے. یہ جب بہادر بن کے سڑکوں پہ نکلے گی، رات کو سیر و سفر کرے گی، پھر یہ مت کہے کہ میرے ساتھ واقعہ کیوں ہوا، کیونکہ تم نے اپنی فطرت کے برخلاف قدم اٹھایا تھا. تمہارا وجود سونے اور ہیرے کی طرح ہے. یہ بازاروں میں روڈوں پر چلنے کے لیے نہیں ہے، یہ تجوریوں میں حفاظت میں رکھنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے. بچان اپنے وجود کی کبھی رات کے اندھیرے میں گھر سے نہ نکلا کر. رسول نے اپنے صحابیات کو منع کر دیا کہ راتوں کو نہ آیا کرو، اگر تمہیں خوف لگتا ہے مسجد بھی نہ آیا کرو، کیونکہ تمہارا وجود نازک وجود ہے. اس وجود کو میں نے کشش عطا کی ہے، اس وجود میں نے کمال عطا کیا ہے. تو
کی بچتی ہے کہ نہیں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کا جسم الگ ہے، ان کی خواہشیں الگ ہیں، ان کے احساسات الگ ہیں، ان کی تھنکنگ الگ ہے. عورت کے وجود میں پیشنس ہے، اس کے وجود میں اللہ نے صبر رکھا ہے. اور ایک بار بچہ بابا سے پوچھے بابا یہ کیا ہے؟ باپ کے پنکھا ہے بیٹا. پھر کہ بابا یہ کیا ہے؟ بیٹا بول دیا نا پنکھا. پھر نہیں بابا یہ کیا ہے؟ اب 2 بار 3 بار چوتھی بار تھپڑ مار دے گا. میں اتنے بول رہا ہوں تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ لیکن ماں سے 100 بار پوچھے. ماں کے وجود میں سب کیونکہ اس سے مربی بننا تھا. بہترین ٹیچرز خواتین ہوتی ہیں. اور جن اسکولوں میں مرد پڑھاتے ہیں ہم تو بچپن میں نہیں پڑھنے جاتے. آج سبق یاد نہیں کیا پٹائی ہوتی تھی. ہاں لیکن جو خواتین پڑھاتی ہیں اللہ نے ان کو پیشن رکھا، اللہ نے ان میں صبر رکھا، کیونکہ اس گود میں بچے پلے تھے. اکبر اگر اکبر بنے تو اکبر کا کمال نہیں ہے، علی اکبر کی ماں کا کمال ہے. عباس اگر عباس بن رہے ہیں یہ ام المنین کا کمال ہے. تب میرا لال ایسا نہ ہو تو میدان سے واپس آ جائے، دنیا کہے کہ یہ ماں کے دودھ کا اثر تھا. تربیت کا اثر ہوتا ہے. اگر انسان اپنی ڈیوٹی سمجھے، میری ڈیوٹی کیا ہے، جوان تیری جوانی کی ڈیوٹی کیا ہے، مولوی صاحب تیری ڈیوٹی کیا ہے، انجینئر صاحب تیری ڈیوٹی کیا ہے. اگر انسان اپنی ڈیوٹی اور فرائض کو سمجھے تو معاشرہ میں نکھار آتا ہے. وہ معاشرہ جو حسین چاہتے تھے ویسا معاشرہ، وہ معاشرہ جو رسول تو تمہاری فطرت میں ہے کہ تو بزدل رہے. یہ بزدلی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے. اب بیوی شوہر کو کہے تو نیچے بیٹھ جا، میں اوپر زوروں سے جا کے لڑتی ہوں. یہ بہادری نہیں ہے کہ تو نیچے بیٹھ جا، یہ تمہارے نقصان میں ہے. مرد کے لیے بھی یہ بہادر ہو تو مرد نہیں بدل ہو. عورت کی فطرت میں ہے کہ یہ شرمیلی ہو. مرد کی فطرت میں اس کے وجود میں کانفیڈنس. جب مرد شرمیلا ہو جائے معاشرے میں 2 ٹکے کا رہ جاتا ہے. اس لیے بچوں کو کانفیڈنس دو. مرد کی فطرت میں جھانکا جھانکی ہے، یہ دیکھنا پسند کرتا ہے. اتنا مرد حسن پرست ہوتا ہے، اس کی فطرت کا تقاضا ہے. یہ حسین چیزوں کو دیکھنا پسند کرتا ہے، گناہوں میں پڑ بھی جاتا ہے. عورت کی فطرت میں ہے یہ سنگار کو پسند کرتی ہے. بچیاں 9 سال کی ہوتی ہیں آٹومیٹیکلی سنگار کی طرف جاتی ہیں. میک اپ کا بننا بتا رہا ہے کہ عورت سنگار کی شوقین ہے، اس کی فطرت میں ہے. اب فرمایا کہ عورت میں اللہ تجھے سنگار سے نہیں روکتا، بناوٹ سے نہیں روکتا. خود کو بناؤ لیکن صرف اپنے شوہر کے لیے. شریعت نے حدود بنا دی. اے مرد تو دیکھنے کا شوقین ہے، اللہ تجھے دیکھنے سے نہیں روکتا. تو دیکھتا رہے لیکن صرف اپنی بیوی کو دیکھتا رہے. لیکن ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، خدا نے یہ لذتیں بنائی کیوں؟ آنسو فرماتے ہیں عورت کا بننا ضروری، دودھ شہد پھل پودے یہ سب بننا ضروری. کیوں؟ کیونکہ خدا اگر بندے کو کہتا تم نے کام کرو میں تجھے وہاں پہ دودھ کی نہر دوں گا، اگر اس نے دودھ چکھانا ہوتا اس کو پتا کیسے چلتا؟ اگر اس نے شہد کھائی نہیں تو اللہ کیسے بتائے وہاں شہد کی نہریں ہیں؟ اللہ مردوں کو کہے وہاں تجھے حوریں دوں گا، اگر اس نے کوئی حور دیکھی نہیں. تو اللہ نے ایک حسین وجود بنا دیا، کہا دنیا میں تیری حور تیری بیوی ہے. ادھر ادھر جاؤ گے تو آج کل چپلیں بھی بڑی مضبوط ہیں، اور اللہ کی چپل تو اور بھی مضبوط ہے. دنیا کی آگ میں نے بنائی، اس کو دیکھو یہ کتنی گرم ہے، اور آخرت کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے. سیر و فلار سیر و سیرت کرو، کشمیر کو دیکھو کتنا خوبصورت ہے. اور جب میں اتنا خوبصورت بنا سکتا ہوں تو تصور کرو میں نے علی کی جنت کتنی خوبصورت بنائی. تو یہ دنیا عکس ہے، کس کا عکس ہے؟ جنت کا عکس ہے. اور جنت اگر چاہتے ہو تو مولانا فرماتے جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح. بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح. اگر تو نوکر حسین بنے، زندگی نوکری میں گزارنی ہے میرے عزیز. یہاں گورنمنٹ کا ملازم ہے، حالانکہ تو حسین کا ملازم ہونا چاہیے. جب ایک غلام میرے امام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امام نے خریدا، کہا کہ کہاں سونا پسند کرو گے؟ کہا جو آپ سلا دیں. کیا پہننا پسند کرو گے؟ کہا جو آپ پہنا دیں. کیا کھانا پسند کرو گے؟ جو آپ کھلا دیں. رات کو کمرے میں سو گے، شہر میں سو گے؟ کہا جہاں آپ سلا دیں. ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا تو عجیب غلام ہے،
جو پہناؤ پہننا پسند کرو، جو کھلاؤ کھیلنا پسند کرو، لیکن یہ بندہ جس کا آقا پروردگار عالم ہے، ہم سب خدا کے عبد اور غلام ہیں، کہ یہ وہ پہنتا ہے جو اس کو پسند ہے، وہ نہیں پہنتا جو اس کے خدا کو پسند ہے، یہ وہ کھاتا ہے جو اس کو پسند ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں اگر اللہ کے غلام اور اہل بیت کے در کے غلام ہونا چاہتے ہو تو وہ کام کرو جو تمہارے رب کو پسند ہے۔ ایک بزرگ شخص ہے، دیکھیے جب آپ اہل بیت سے اتنی محبت کریں، اہل بیت بھی آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، کسی یہ جو زیارت کا فلسفہ شروع ہوا نا، کہ ٹرینڈ بنا زیارت کا، کہ امام حسین کی زیارت، فلاں امام کی زیارت، یہ پہلے نہیں تھا، یہ ٹرینڈ امام رضا کے زمانے کے بعد بنا۔ ہر امام کی زیارت کے لیے یا نبی نے کہا یا پہلے امام نے کہا، مثلا رسول خدا نے کہا کہ فلاں کی زیارت کرنا، یا مولا علی نے کہا میرے حسین ہوں گے، پیشگوئیاں جو کی فلاں کی زیارت فلاں کی زیارت، ایک امام چلا کے دوسرے امام نے زیارت کی تاکید کی۔ امام رضا وہ واحد امام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی زیارت کے لیے کہا، اپنی زندگی میں، یعنی امام ابھی دنیا سے گئے نہیں، اپنی زندگی میں کہا کہ جو میری، یعنی خود اپنی زیارت کے لیے امام نے کہا جو میری زیارت کو توس کو آئے گا، میں 3 مقامات میں اس کی زیارت کو جاؤں گا۔ تو واحد امام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں رغبت دلائی۔ تبھی جب امام مشرق یا اس زمانے کے توس میں آئے، اس زمانے میں لوگ توڑیاں کر کر کے امام سے ملنے آتے تھے، یہ ٹرینڈ پہلے نہیں تھا، ایسے اہل بیت سے ملنے جاتے تھے لیکن قافلوں کی صورت میں لوگ ملنے جائیں، کیونکہ اس زمانے میں آسانی بھی تھی، امام کو مامون نے بلایا تھا، امام کو پروٹوکول بھی تھا، تو لوگ ملنے بھی آ سکتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے زمانوں میں مثلا امام موسیٰ کاظم زندان میں تھے، لوگ نہیں مل سکتے تھے، چھٹے امام کے اوپر پہرے تھے، لوگ نہیں مل سکتے تھے، 5 امام چوتھے امام تو آپ کو پتہ ہے کون سی زندگی گزاری، تو یہ واحد امام تھے جن کی زیارت کرنا بڑا آسان تھا۔ امام کے پاس حکومت کا میڈیا بھی تھا، پروٹوکول بھی تھا، اس کو امام نے استعمال کیا کہ جو تو اس میں میری زیارت کو آئے گا، میں 3 مقامات پہ اس کے پاس جاؤں گا، اور یہ 3 مقامات انسان کی حیات کے اہم ترین مقامات۔ پہلا مقام جب منکر و نکیر اس سے سوال کریں گے، یعنی سوالوں کی بنیاد پہ یا میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، اگر صحیح جواب دوں گا تو جنت، اگر غلط جواب دوں گا تو برزخ کی جہنم میں چلا جاؤں گا۔ ایک میں یہاں پہ تمہاری مدد کرنے آؤں گا، تجھے جواب دینا کون سا ہے۔ دوسرا مقام جب تمہارے ہاتھ میں تیرا نام اعمال دیا جائے گا، اب یہ ہاتھ میں جو دیا جائے گا نا، یہاں پر بھی پتہ چل جائے بندہ مومن منافق ہے، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو جنتی ہوں، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا تو گنہگار ہوں، کہ یہاں پر بھی میں آؤں گا تیری مدد کروں گا۔ تیسرا مقام جو انسان کے لیے کٹھن مقام ہے، وہ پل صراط سے گزرنے کا مقام ہے، کہ وہاں پر بھی میں آؤں گا اور تمہاری مدد کروں گا۔ وہ پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اور جس کے نیچے جہنم ہوگی، یعنی 3 مقامات پر رضا آئے گا۔ اب امام رضا کے بعد زیارت کا ٹرینڈ بنا، یہ جو آپ ابھی کربلا جا رہے ہیں قافلوں کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں، یعنی یہ زندہ امام نے اپنی زندگی میں یہ شیعوں کے اندر ٹرینڈ ڈالے۔ اب جب امام شہید ہو گئے تو زندگی میں ٹرینڈ بنا ہوا، تو اس کے بعد شیعہ جاتے رہے اور امام کی زیارت کو کرتے رہے۔ اب اسی دوران ایک بوڑھا شخص ہے جس کو پتا چلا کہ تو اس میں امام رضا آئے، یہ امام رضا کی زیارت کی ہے۔ بوڑھا شخص ہے، 70-75 سال کا بوڑھا، وہ زمانہ بڑا مشکل سفر کا زمانہ تھا، 3 دن لگ گئے اس کو پہنچتے پہنچتے۔ جب پہنچا تو آج کے مشہد میں، اس زمانے میں صبح کا وقت تھا، یعنی وقت فجر، اس نے کہا امام سے جا کر ملنا ہے تو ذرا اپنا حال اسی طرح جس طرح آج زیارت میں جاتے ہو تو غسل زیارت کیا کرو، یعنی آپ تصور کریں کہ وہ مولا فرمائے ہماری زیارت سے پہلے غسل کیا کرو، سفید صاف ستھرے کپڑے پہن کے آیا کرو۔ ارے وہ امام جو تمہاری جسم کی طہارت کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، وہ تمہاری روح کی طہارت کو کتنی اہمیت دینا چاہتے ہیں۔ صاف ستھرا جسم لے کر آیا کرو، عطر لگا کرو جب ہماری زیارت آؤ، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو اس نے کہا میں پہلے نہا لوں، نہانے کے بعد امام سے ملنے جاؤں۔ ارے 70 سال 75 سال اپنی زندگی کو ایسے رکھا جیسے میرے اہل بیت نے کہا، اب جب ملنے جا رہا ہوں جسم کو بھی تو پاک کر کے جاؤں۔ تو پہلے ظاہر ایران میں آج بھی ہیں لیکن کم ہے، عمومی حمام ہوتے تھے،
نہانے کے لیے لوگ باہر، گھروں میں حمام نہیں ہوتے تھے، لوگ باہر جاتے تھے نہانے کے لیے. تو ایک حمام میں گیا تو عمومی حمام تھا. کہ صبح ہو رہی تھی، تھوڑی تھوڑی روشنی ہو گئی. میں حمام کے اندر گیا، دیکھا حمام خالی. اب میں نے نہانا شروع کیا. نہا رات پورا انسان کمزور جسم ضعیف انسان، اتنے میں لوگوں نے حمام میں آنا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص حمام میں آیا. سب لوگ اس کے بڑے ادب سے ملے. وہ میرے ساتھ آ کر نہانے لگے. اب میں جب اپنے جسم کو صاف کر رہا تھا، بوڑھا تھا، میرا ہاتھ میری کمر تک نہیں گیا. تو میں نے اس جوان کو کہا کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو، میں ایک بہت بڑی شخصیت سے ملنے آیا. تو میرا دل نہیں کرتا میری پیٹھ پہ ذرہ برابر بھی گندگی اور کیچڑ اور مٹی. اگر زحمت نہ ہو میرے جسم کو صاف کر دیں. میں نے پوری زندگی اپنے روح کو صاف کیا. اب جب اس مولا سے ملنے جاؤں گا تو جسم بھی تو صاف ہونا چاہیے. اس میں کوئی بات نہیں. تو ایران میں ایک کھیسا کہتے ہیں، کپڑے ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، اس نے وہ اٹھایا تو میری پیٹھ کو صاف کریں. یہ صاف کر ہی رہا تھا. اتنے میں نے دیکھا جو بھی بندہ حمام میں آتا تھا، یہ جو میری پیٹھ کو صاف کر رہا تھا، اس کو بڑے ادب سے سلام کرتا. میں نے کہا کوئی امیر ہوگا. پھر دوسرے نے سلام کیا، تیسرے نے سلام کیا، جو بھی آ رہا تھا سلام کرے جا رہا تھا. ہمیں پریشان کوئی حاکم تو نہیں، کون ہے جس کو سب لوگ سلام کر رہے ہیں. تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ میری پیٹ صاف کرو. تو اتنے اخلاق کا اچھا اس نے مجھے نام بھی نہیں کیا. اتنے میرے کو صاف کا بندہ رہا. میں نے کہا کہ کون ہے جو میری پیٹ کو صاف کر رہا ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا؟ ہمیں کہا یہ فرزند رسول امام رضا ہے. بوڑھا کہتا سننا تھا میرے جسم سے جیسے سانس نکل گئی. ارے جس کی اجازت کے لیے آئے اسی امام کو اپنی خدمت کرو. میں فوراً امام کے قدموں پہ دیکھ مولا بندہ مجھے بتا نہیں ہے، میں تو آپ کی اجازت کے لیے آیا. سنو امام رضا کا دعا فرماتے آئے میرے ذاکر جب تو اتنا سفر کر کے میری زیارت کو حاصل تو کیا میں رضا تیری پیٹھ کو صاف بھی نہیں کر سکتا؟ یہ شفقت اہل بیت کی آپ سے ہے. فرمایا تو ایک قدم آتا ہے، ہم 10 قدم آتے ہیں. جب غلامی ایسی ہوتی ہے تو آقا آقائی بھی ایسی کرتے ہیں. جناب جون کی عمر 95 سال. ابو ذر کا غلام ہے، آزاد ہوا، نبی کے در پہ آیا. نبی نے آزاد، نبی دنیا سے گئے، علی کے در پہ آیا. علی کو شہید کر دیا، حسن کے در پہ آیا. حسن کو شہید کر دیا، حسین کے در پہ آیا. تسلسل تو دیکھو، جس کو ان کی غلامی کا مزہ آ جائے وہ اس در کو کبھی چھوڑتا نہیں، ہمیشہ اس در پہ جھکا رہتا ہے. فرمایا جب کربلا قافلہ چلنے لگا تو اتنا اس کی کمر کمان کی طرح جھک گئی، جسم ضعیف، مہمانوں پہ چڑھ کے کربلا آ گیا. عاشورہ کے دن جب شہداء کی لاشوں کو بکھرا ہوا دیکھا تھا حسن ہے میں اپنی جان کو آپ کو قربان کرنا چاہتا. امام نے کہا جوان میں نے اپنا حق معاف کیا. 95 سال کا ہو گیا، نانا سے لے کر اب تک ہماری غلامی میں ہے. اب جا کے مزے کی زندگی گزار کا مولا آزاد کر دیا گا. میں نے آزاد کر کے اب جانا ہے تو زین العابدین کے پاس، امام سجاد کے پاس. امام نے کہا جوان ہم نے بھی آزاد کیا. اس نے کہا کہ مولا میں نے تو آپ کو پالا ہے، میں حسین کو کچھ کہہ نہیں سکا لیکن آپ کو جھوٹا کہوں گا. ارے وہ غلام کیسا ہے جو اچھے وقت میں ساتھ رہے پر مصیبت میں ساتھ چھوڑ کے چلا جائے. مولا ایسی غلامی مجھے نہیں چاہیے. سفارش کرے، سفارش کی خلاصہ یہ کہ حسین نے اجازت دی. اور جب اجازت دی بوڑھا اتنا گھوڑے پہ چڑھ نہیں سکتا کہ مولا میں پیدل جاؤں گا. کربلا کے میدان میں پیدل گیا. ابن سعد کہنے لگا حسین پہ یہ وقت آیا کہ بوڑھوں کو بھیج رہا ہے. کسی نے چوتھے امام سے کہا تھا مولا یہ ظالم سکینہ کو اتنا کیوں مارتا تھا؟ 4 سالہ بچی سے کون دشمنی کر رہا ہے؟ امام نے کہا تم نے سچ کہا، دشمنی سکینہ سے نہیں تھی. مولا دشمنی کس سے تھی؟ کہ دشمنی زینب سے تھی، دشمنی مجھ سے تھی. جانتے تھے ہم سکینہ سے بڑا پیار کرتے. جب میرے دل کو دکھانا تھا میرے سامنے سکینہ کو تماچے مارے. ابن سعد نے کہا دیکھنا ہم حسین کو کیسے بناتے ہیں. کہ حسین کے غلام کو تیر سے نہ مارنا، تلوار سے نہ مارنا، نیزے سے نہ مارنا، گر سے. ابن سعد پھر اسے کیسے مارے؟ کہ اس کا گھیراؤ کرو، اتنے پتھر مارو. کہ اس نبی کے صحابی کو اتنے پتھر مارے یہ زمین پہ گر پڑا. خون بہنے لگا. غنود کی تاری ہوئی سوچنے لگا کہ حسین میرے جنازے پر بھی آئے. جب آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ سر حسین کی گود میں پڑا ہوا ہے. جیسے سر
کہا حسین میرا خون نجس ہے، آپ کا خون پاک ہے۔ لشکر یزید والے کہتے ہیں ہم نے دیکھا غلام نے اپنا سر کربلا کی خاک پہ رکھ دیا، لیکن جب غلام ایسا ہوتا ہے تو اب بتاتا ہوں آقا کیسا ہوتا ہے۔ یہ اخلاق غلام تھا، اخلاق حسین دیکھو کہ جب سر کو خاک پہ رکھ دیا تو ہم نے دیکھا حسین نے اپنا سر جھکانا شروع کیا، اتنا جھکایا کہ حسین نے اپنے رخساروں کو جون کے رخساروں پہ رکھ دیا کہ جون تو نے غلامی کا حق ادا کر دیا۔ تو واللہ اگر غلام ایسے بنو گے تو حسین اور اہل بیت اور امام رضا بھی جزا ایسی دیں گے کہ جب موت آئے گی فرمایا ہم تیری زیارت کو آئیں گے۔ 40 کے دن بھی ہیں، امام رضا کی شہادت کے دن بھی ہے۔ آج فرصہ دینا ہے امام زمانہ کو۔ وہ مولا جو فرماتے ہیں مومن تو سال میں چند دن ہوتا ہے، لیکن خدا ہر روز مجھے میرے دادا حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے۔ فرمایا تو پانی روتا ہے، تیرا امام زمانہ خون روتا ہے۔ اور میں جب بھی مصیبت کا ذکر کرو تو شہداء کربلا کو سلام کیا کرو۔ کسی امام رضا کو کہا مولا سلام کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ امام فرماتے ہیں کیونکہ عاشورہ کے دن کسی نے میرے بابا کو سلام نہیں کیا۔ تعجب سے کہا مولا کہ مسلمان کو سلام نہیں کرتا ہے، لیکن میرے بابا کو کسی نے مسلمان سمجھا نہیں، ترس گئے تھے میرے بابا کوئی اسے سلام کرے۔ تو دلوں کو کربلا لے جانے چند جملے مسائل کے ذکر سلام سے، جس کو سلام نہیں آتا لفظ حسین تو سب کو آتا ہے۔ آج حسین کی صدا کو بلند کریے، اور جب آپ آج حسین کریں گے کوئی آپ کو تماچے نہیں مارے۔ زینب جب بھائی کا ذکر کرتی تھی ظالم تازیات مانے السلام
محرم کا چاند نظر آتا تھا، امام رضا سر سے امامہ اتارتے تھے، پاؤں سے جوتیاں اتارتے تھے، بازار میں جا کے کہتے تھے ہائے میرا علی اکبر، ہائے میرا حسین۔ شبیر نے کہا مولا آپ اتنا کیوں روتے؟ رو کر کہا میرا شبیر، میرے دادا حسین کو ایسے ذبح کیا جیسے کوئی کسی بھیڑ کو ذبح کرتا ہے۔ مولا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا جیسے کوئی کسی بکری کو ذبح کرتا ہے؟ فرمایا شبیر، عرب جب بھیڑ کو مارتے تھے، اس بھیڑ کو خریدتے تھے جب چھوٹا تھا، جب یہ بھیڑ بڑا ہو جاتا تھا اسے صحرا میں لے جاتے تھے، پہلے اسے پتھر مارتے تھے، اسے نیزے مارتے تھے، پھر اس کا گلا کاٹتے تھے۔ فرمایا شبیر، میرے دادا حسین کو ایسے مارا گیا جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں نیزا تھا اس نے نیزا مارا۔ لقب ہے غریب الغربا، مولا غریب الغربا کیسے؟ فرمایا جو بھی امام شہید ہوا یا بیٹا ساتھ تھا یا بہن ساتھ تھی، لیکن جب میں شہید ہوں گا میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا، میں کہوں گا امام رضا یہ اچھا تھا جب آپ شہید ہوئے بہن ساتھ میں موجود نہیں تھی۔ ایک بہن ہے جو کربلا میں موجود ہے، دوسری بہن ہے جو بھائی کی تمنا میں مدینے سے چلے، لیکن جب قم پہنچے قم والوں نے بڑا استقبال کیا، لیکن ایک بہن ہے جس کا نام زینب ہے، لوگوں نے پتھر مار کے استقبال۔ جب یہ بہن قم کی وادیوں میں آئی، مامون نے سپاہی بھیجے امام کے بھائیوں کو شہید کیا۔ جس اونٹنی پہ بی بی معصومہ سوار تھی اس اونٹنی کو بھی مار دیا۔ جب قم کا مومن آیا کہا یہ بی بی کون ہے؟ کہا یہ امام میرا نام کی بہن ہے۔ اس نے کہا بی بی کا استقبال کرے، کہ قم والوں کالے کپڑے اتارو، قم میں بی بی کا استقبال کرو۔ جیسے یہ بی بی چلتی تھی اس نے کسی سے پوچھا یہ بی بی جب چلتی ہے جہاں قدم رکھتی ہے اس جگہ کا رنگ خون میں کیوں بدل جاتا ہے؟ کہا بی بی کی اونٹنی بھی مر گئے، بی بی کی نعلین پھٹ گئے، اتنا رضا کی محبت میں چلے کہ پاؤں زخمی ہو گئے، لیکن قم والوں نے بڑا استقبال کیا۔ ایک مرتبہ بی بی بیٹھی تھی، ایک مومنہ رو کے کہنے لگی ہائے میرا امام رضا، ہائے میرا غریب الغربا۔ جیسے بی بی نے سنا مومنہ تو کس رضا کی باتیں کر رہی ہو؟ کہا بی بی تو کیسی شیعہ ہے، تجھے نہیں پتا ہمارا امام مارا گیا۔ جیسے معصومہ نے سنا رو کر کہنے لگی بھیا میں تو زیارت کرنے آئی تھی، وہاں بی بی کی روح برباد کر گئی۔ میں کہوں گا بی بی معصومہ آپ نے سنا برداشت نہیں کیا، لیکن میں
باقی جلوس وائر چوک سے شہدہ مارکداری بارگاہ امام زمان میں پیش کرے گا. پرسہ پیش کرتے ہوئے واپس امام بارگاہ شیخ خراسان میں بعد میں جلوس اختتام پذیر ہوگا. آپ تمام سربراہان امام علی ابن موسیٰ رضوان علیہ السلام سے باہر رکعت بندی کرنے کی درخواست ہے. یہ بعد میں جلوس امام بارگاہ شیخ خراسان سے باہر چوک اور چوک سے واپس فرصت امام زمان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوا امام بارگاہ شیخ خراسان میں اختتام پذیر ہوگا. آپ تمام باتوں سے گزارش ہے کہ باہر تشریف لے جائیں. کس میں سے نکال واٹس ایپ سے